یہ صورت آج ہم نے سنی سورہ نساء کی ایک آیت پر میں نے کچھ گفتگو کی حالات حاضرہ کے حوالے سے. بال مضامین تو بہت ہیں، ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ اب کچھ بچا ہی نہیں. تو میں حالانکہ کچھ اور بھی بتانا چاہتا تھا، اب میں ایک دو باتیں ذرا مختصر عرض کر دیتا ہوں. خواتین بھی ہماری یہاں تشریف لاتی ہیں، مائی بہنیں، ان کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ آج تو بات ہونی چاہیے، کیونکہ نساء نام ہی عورتوں کا ہے بھائی. نساء کہتے ہیں عورتوں کو، انہی کے نام سے یہ صورت اتری ہے، اور عورتوں کے مسائل خاص طور پہ اس صورت پہ کافی آئے ہیں. گھر کے مسائل، اس میں میراث کے مسئلے بھی آ چکے ہیں، وراثت کے. شروع میں آپ نے سماعت کیے، وراثت جیسی اللہ نے بتائی ویسے تقسیم کرنی ہوگی. یہ جو گڑبڑ اور ہیرا پھیری کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں مل کے بانٹ لیتے ہیں، غلط. ہم گناہگار ہیں، چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرے کریں، اگر اس میں ہیرا پھیری کی ہے تو یہ گناہ ہوگا، اور ہمیشہ کا گناہ رہے گا. جس کی حق تلفی کی گئی ہے اس کا گناہ. مرد بھی عورت بھی، سب جو بھی حقدار ہیں، جو بھی حصے دار ہیں، ان کو حصہ ملے گا. قرآن نے وہ حصے متعین کر دیے ہیں. ماں باپ بھی ہیں اس میں، بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، ان سب کے حصے. تو اس لیے آپ اس معاملے میں اپنے گھروں میں ذرا اس فکر کو عام کیجیے، اور جہاں کہیں خاندان میں اونچ نیچ اور ہیرا پھیری گڑبڑ ہو رہی ہے اس کی اصلاح کیجیے اور روکیے، سمجھائیے کہ جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق تقسیم ہو. زندگی میں جو دے دیا دینے والے وہ اس کا ہو گیا، اور جو نہیں دیا وہ میراث میں جائے گا. اور میراث میں دو شرطوں کے بعد جائے گا جو بار بار قرآن نے فرمایا. ایک تو یہ کہ وصیت کی ہے تو وصیت دیکھو 1/3 کے اندر وصیت کو اس کی پوری کرو. اور اسی طرح دوسری چیز قرضہ اگر اس پہ ہے تو وہ قرضہ ادا کرو. اب اس کے بعد جو بچا ہے اس کو قرآن کی تقسیم کے مطابق تقسیم کر دو. عام طور پہ کیا کرتے ہیں، جو مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں نا، رشتہ دار، بہن بھائی، اولاد وغیرہ، کوئی ایک یا دو، وہ اس مرحوم کا اس کی زندگی میں اعتماد حاصل کر لیتے ہیں سارا، اور اس کے ساتھ مل کر کے باقاعدہ ایک ایسی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمیں دے جائیں، اور اگر نہیں دے کے جائیں تو ان کے مرنے کے بعد سارا ہمیں قبضہ کر لیں. یہ ہوتا ہے. اور جو دور ہیں، ذرا چلے گئے کہیں کسی بھی وجہ سے، صحیح یا غلط، کہیں اور رہ رہے ہیں، کہیں اور کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی حالانکہ اولاد ہے، مستحق ہیں، تو ان کا پتہ صاف. اور جو قریب بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنا سارا قبضہ کر لیا اور کہا جی یہ تو سب میرا ہے کیونکہ میں نے خدمت کی ہے. یہ بہت ہو رہا ہے معاشرے میں، خدمت کی ہے. وہ جو خدمت کی، جو کمایا، سب برباد کیا یہ کام کر کے. اگر میراث میں دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے تو ہاں، زندگی میں مرنے والے نے اگر دے دیا، اس کے نام کر دیا ہے، باقاعدہ پراپر دے دیا ہے، مالک بنا دیا، تو پھر وہ اس کا ہوگا. لیکن اس میں بھی اگر اس نے ہیرا پھیری کر کے کیا کہ سب کا پتہ صاف کروں اور اس کو مرنے والے کو کس طریقے سے بیوقوف بناؤں، اس کے ساتھ جڑا رہوں، لگے رہوں یا لگی رہوں، اور پھر یہ سب اپنے نام کرا لوں، اس طرح کی کوئی سازش اور کوئی کارروائی کی گئی ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. کوئی ضرورت مند دوسرا، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اور کوڑی کا محتاج، اور یہ ساری جائیداد کے مالک بن گئے. تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے.